لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو چیز تم صرف کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اسلام ہم سے ہماری سب سے محبوب ترین چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا کر سکے۔ انسان کے پاس سب سے محبوب ترین چیز، سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ اس کی جوانی ہے۔ کوئی بھی انسان جو اچیومنٹ کرتا ہے اس دنیا میں وہ جوانی لگا کر وہ اچیومنٹس کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی اچیو کرے یا آخرت کی کامیابی اچیو کرے، وہ اپنا بیسٹ ٹائم اس چیز پر صرف کرتا ہے جو چیز اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ایکسٹرا ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو بھینس اب مرنے کے قریب ہو، جو جانور مرنے کے قریب ہو وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر کے بانٹ دیا۔ جب آپ قربانی کا جانور لینے جائیں تو دیکھ کے ایسا جانور لیں جو سب سے سستا ہو، اور اگر ایسا بندہ جس کو اللہ نے وسعت دی وہ ٹیکنالوجی موبائل فون یا کوئی بھی چیز یوز کرنے کے لیے لیٹسٹ چیز لیتا ہے اور لیٹسٹ چیز حاصل کرنے کے لیے 20-25 ہزار یا سم ٹائم اس سے بھی زیادہ اس پر وہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام کی باری آتی ہے تو وہ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں رہتا ہے، تو ایسا انسان دیکھ لے انما الاعمال بالنیات کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، اللہ تک نیتیں پہنچنی ہیں اور کچھ نہیں پہنچنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے مال اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ موجود ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کو اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اس پر تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہر شخص دعویٰ کرے گا مجھے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آپ ٹیسٹ لگا کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب یہ ہے کہ اس کا بندہ وقت پر نماز ادا کرے۔ تو جو اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ وقت پر نماز ادا کریں، یہ اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں کتنے پرسنٹ لوگ، اب ہم سب اپنے گربان میں جھانکیں کہ کتنے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ وقت پر نماز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر آخری سپارہ میں بالکل اینڈ میں جا کر سورۃ الماعون میں ان نمازیوں کی اللہ تعالیٰ نے خرابی بیان فرمائی ہے جو نمازوں میں ڈیلے کرتے ہیں غیر ضروری مستقل طور پر۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو جو نماز پڑھے اور اس میں غفلت برتے، اس کی ادائیگی کے حساب سے کہ پوسچرز بھی وہ ٹھیک نہ کرے، تیزی سے پڑھے یا وقت گزار کے پڑھے بغیر کسی وجہ کے روٹین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ خرابی ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے، کتاب الایمان چیپٹر 246 صحیح مسلم، بندے کے شرک اور کفر اور ایمان کے اندر فرق نماز ہے۔ اور عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کا قول جامع ترمذی میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام اعمال کے اندر نماز چھوڑ دینے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں آج کا مسلمان نماز ہی پوری نہیں کر پا رہا، یہاں آپ دیکھیں آج کا مسلمان نماز ہی پوری نہیں کر پا رہا۔ تو ایسا مسلمان کیا اپنی محبوب چیز اللہ کے ہاں قربان کرے گا؟ سب سے محبوب ترین چیز جوانی میں نفس کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے انسان پر۔
اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت محبوب بھی بہت ہے۔ تو اپنی جوانی اللہ کے لیے لگا کے دکھائیں نا۔ بڑھاپے میں جب آپ کسی قابل نہیں رہتے تب جا کے آپ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تو یہ امت اسی لیے آئی تھی، کنتم اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ اچھائی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ اور یہ امت کی اکثریت خود نماز چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ بیسک کام دین کا کی جائے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے، پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کی دعوت نہیں پہنچے ان پر حجت تمام کرے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آج اپنے گربان میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی خالص چیز دیتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں جب کسی بندے کو گفٹ ہم نے پیش کرنا ہو تو بہترین سے بہترین چیز، بعض اوقات ہم اپنی حیثیت سے بڑا گفٹ دیتے ہیں، اور اللہ کو جب بھیجنی ہو تو ہم کیا بھیجتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ نقد ہے نا، جس کا آخرت پر ایمان ہو، میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی طور پر اچھی چیز نہ پہنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارا خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو وہ وسعت دے، وہ وسعت اس پر نظر آنی چاہیے، یعنی اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو وہ اچھے کپڑے، لباس، اچھا گھر رکھے، لیکن اس کو اس لیول پہ نہ لے جائے کہ جہاں پہ محسوس ہو کہ آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے 40-40 لاکھ کی صرف گھڑیاں، واچ پہنی ہوئی ہیں، اس لیول پہ بھی نہیں لے کے جانا، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت تو بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔